السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام کے تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدعی توحید کے شرک سے یہ ساز و باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے دوسری جانب نماز۔ مدعی توحید کے شرک سے یہ ساز و باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے دوسری جانب نماز۔ التجا فریاد استنداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استنداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابت یہ کھیل دنیا کو کب تک دکھایا جائے گا، مذہب توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پہ میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے توحید، توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ لفظ توحید جو ہے وہ واحد کا مصدر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ کیا؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک یکتا جاننا، یہ ہے کیا؟ توحید ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہے کائنات میں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیہ، مطلب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور خالق اور مالک ہی نہیں بلکہ ان کے امور کو وہ بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو وہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ تخلیق کر دی کائنات کی اور اس کو اس کے حوالے چھوڑ دے، نہیں، پوری کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد اس کائنات کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے، یہ ہے خالق رب۔ دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ توحید عبادت کہتے ہیں کہ عبادت کے جتنے مراسم، جتنے طور طریقے اللہ اور اس کے رسول نے امت کو بتائے، وہ خالصتاً مطلقاً اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہ توحید عبادت یا توحید الوہیت کہلائے گی۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، امید، خوف، پکارنا، دعا ہوا العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے، تو پکارنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ نظر، نیاز، ہاں، یہ سب کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، استغاثہ، پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ خالصتاً مطلقاً اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو عبادت بھی اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی، ما فوق الاسباب میں، یعنی ایک ہوتا ہے فطرت کے تحت، ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت۔ اگر ایک بھائی کھڑا ہے، اس کے پاس پانی ہے، آپ اس سے ایک گلاس پانی مانگ لو، اسباب کے تحت ہے، وہ پانی دینے پر قادر ہے، آپ کو پانی دے سکتا ہے، یہ اسباب کے تحت مانگنا صحیح ہے۔
لیکن ایک ما فوق الاسباب ہے، اسباب کے بالا تر، کسی قبر سے، کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی پیڑ سے، کسی بزرگ کی قبر سے یہ سوال کرنا کہ اولاد دو، روزی دو، جھولی خالی ہے بھر دو، نہیں جاؤں گا تمہارے در سے، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے اسباب ہے، یعنی سب شرک کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین زندگی موت کا مالک ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور سورہ مومن آیت 88 89 میں آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اے نبی ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا مالک کون؟ آسمان سے کون بارش برساتا ہے؟ کون زندوں کو مردہ اور مردوں زندہ کرتا ہے؟ تو کہیں گے سیقون اللہ، افلا تاکلون۔ ہاں، آسمان سے کون بارش برساتا ہے؟ زمین سے کون اناج اگاتا ہے؟ کون زندوں سے مردے کو، مردہ زندوں کو نکالتا ہے؟ تو یہ کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ کہیں گے سیقون اللہ، یعنی توحید ربوبیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ربوبیت میں پختہ تھے، سارا جھول توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات کا تھا، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کہتے تھے اور کہتے تھے کیا؟ ہؤلاء شفاعۃ عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے۔ آج بھی لوگ جو کہتے ہیں ہم بزرگان دین کو رب نہیں کہتے بلکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے مددگار، اور ہماری دعا ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جاتی، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والے ہؤلاء شفاعۃ عند اللہ، ہماری سفارش کرنے والے اللہ تک ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یعنی ان کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ جبرن ہمارا کام کرواتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا میلہ عروج ٹھیلا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا کام کروا لے اللہ سے۔ کوئی بھی مشرک قبر کو پوجنے والا قبر والے کو رب نہیں مانتا بلکہ کیا مانتا ہے؟ رب قبر والے کو رب کا دوست ہی مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر والا زندہ میرے سارے کام سمجھتا ہے اور میرے کام سارے اللہ سے کروا سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ یہ توحید عبادت نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں نے مارکیٹ میں نکالی ہے صلاۃ غوثیہ، غوث پاک کے لیے نماز۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبامرت ذالک انا اول مسلمین۔ اے نبی اعلان کرو میری نماز، میری نیاز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، مجھے اللہ نے حکم دیا وبذالک انا مسلمین، ہے نا۔ قل ان الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ونسکی قربانی کو، ومماتی میرا مرنا، میرا جینا، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو روزہ کس کے لیے؟ روزہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لوگ رکھتے ہیں 16 سیدی کے روزے، ہر مہینے کی چاند کی 16 تاریخ کو خاص کر کے عورتیں رکھتی ہیں روزے تاکہ اپنے شوہر کی کمائی میں برکت ہو، اس لیے روزہ اللہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ سیدی کو راضی کرنے کے لیے۔ 16 سیدی تھے، پتہ نہیں کون سے تھے، لیکن خاص کر کے دیکھا جائے گاؤں دیہات میں اور شہروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ رکھتے ہیں 16 سیدی کے روزے۔ تو یہ شرک ہے۔ پکارنا، پکارتے صاحب قبر کو یا علی مدد، اور یا غوث کے نعرے سنے نہیں؟ ہماری مدد کیجئے اگنی یا اگنی اگنی کرتے سنے کہ نہیں سنے؟ یہ کیا ہے؟ پکارنا دعا اول عبادت۔ اللہ کہتا پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نبی جب اگر تیرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ کہ میں ان کے قریب ہوں، نانو اقرب حبل من ورید، میں تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تو ہر پکارنے والی پکار کو سنتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارو۔ قرآن کہتا ہے دھوپ چھاؤ برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، گیلا سوکھا برابر نہیں۔ سورہ فاطر آیت 18 19 20 21 22 حوالہ بتا رہا ہوں میں، سورہ فاطر کھولو، آیت 19 سے پڑھو، 18 سے پڑھو، 18 19 20 21 22 پڑھو آیت ہے، کیا لکھا اللہ کہ دھوپ چھاؤ برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، گیلا سوکھا برابر نہیں، زندہ مردہ برابر نہیں۔ اللہ جس کو چاہے سنا دے، اور اے رسول تو انہیں نہیں سنا سکتا جو قبروں میں مدفون ہے۔ جو ایک بار اللہ کے پاس گئے وہ لوگ نہیں سن سکتے، برزخ کی زندگی میں تمہیں اس کا شعور نہیں، تو ایسوں کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے تمہاری پکار قیامت تک جواب نہیں دیں گے، اور اللہ کہتا ہے ان کو مت پکارو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا۔ تو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے ما فوق الاسباب کے تحت تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔
عبادت کس کے لیے، قیام کس کے لیے، رکوع کس کے لیے، سجدہ کس کے لیے، خالص مطلق اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے 99 نام، اور ایک نام ذاتی اللہ۔ اتنا ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے، لیکن اللہ کے اور بھی نام ہے جو کل قیامت اللہ رب العالمین اپنے نبی بتائے گا، اور اللہ کے نبی ان ناموں سے اللہ کی شفاعت امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ بہرحال اللہ کا نام السمیع بصیر ہے، لیسا کا مثلی شیء وہو السمیع البصیر، یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اس اللہ کی مثال کوئی شے نہیں، ہم اللہ کی مثال بیان ہی نہیں کر سکتے، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کی مثال بیان کرنے کے لائق۔ لیسا کا مثلی شیء وہو السمیع البصیر، لیکن وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین پوری کائنات کی چرن پرن، ہوائی فضائی کلائی، نوری ناری، ساری مخلوق بیک وقت پکارے اللہ کو۔ اللہ سننے پر قادر ہے، صرف سننے پر قادر نہیں ہے، بلکہ ان کی پکار کو، ان کی ڈیمانڈ کو، جو وہ مانگتے اس کو عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ حدیث میں ہے نا، اے ابن آدم، اول تو آخر تمام ایک جگہ جمع ہو جائے، آدم کی پہلی سے آخری اولاد ایک جگہ جمع ہو جائے اور اپنے من مرضی کا مطالبہ اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ رب العالمین تمام کی تمام انسانوں کی ڈیمانڈ کو فلفل کر دے، یعنی ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا تو کمی آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن میں نہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک آیت ہے، ذرا غور و فکر کرو، سارے سمندر سائی بن جائے اور اتنے سمندر اور ملا لو اور سارے درخت قلم بن جائے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دے، تب بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سارے سمندر کو سائی بنا دو، سارے پیڑ کو قلم بنا دو اور اللہ کی کبریائی اور تعریف بیان کی جائے تو محال ہے، بیانڈ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان ناموں کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ یا علی مدد، یا غوث المدد، یہ پکارا کس کو جا رہا ہے؟ کہاں ہے وہ ہستیاں؟ دور ہے بعید ہے؟ قریب ہے بعید ہے؟ دور ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میں پکار تو وہ سنتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات ہم نے کس کو دے دی؟ بندوں کو دے دی، جو بھی صاحب قبر ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الصفات۔ عبادت کیا ہے؟ شرک فی العبادت کیا ہے؟ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے، شرک فی الالوہیت ہے۔ اور ربوبیت میں خلقت میں کو شریک کرنا شرک فی الربوبیت کہلائے گا۔ یعنی آسمان کس نے بنائے؟ کسی اور کا نام لے لو۔ زمین کس نے بنائے؟ انسان کس نے بنائے؟ حیوان کس نے بنائے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور مخلوق کا نام لیتا ہے تو شرک فی الربوبیت کہلائے گا۔ کائنات میں موجود نہیں ایسی ہستیاں جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا زمین و آسمان، اور زمین آسمان کے مابین ساری مخلوق کو، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آج ہمارا عقیدہ تو اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کس کے در سے ملتی ہے؟ دیکھو لوگوں میں مشہور ہے اولاد نہیں ہے، یہاں چلے جاؤ تو اولاد مل جائے گی، روزی کے لیے یہاں چلے جاؤ، جادو ٹونے کے لیے یہاں چلے جاؤ، بگڑی بنی پرابلم ہے یہاں چلے جاؤ، یہاں 7 جمعرات چکر لگا لو یا 8 چکر لگا لو۔ یہ سنے کہ نہیں سنے؟ یہ سب شرک ہے، اور شرک کا اپوزٹ توحید ہے۔ شرک کے بارے میں قرآن میں جو وعید آئی ہے وہ آیت محکم ہے، کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین انصار۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا، ومأوہ النار، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور وہاں سے اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک انسان شرک کر رہا ہے، احساس ہو گیا، شرک سے توبہ کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو انسان شرک کرتا رہا اور شرک پر فوت ہو گیا تو اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا اس کو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کے شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے، اور جو شرک کرتا ہوا چلا گیا وہ دور کی گمراہی میں گیا۔ یعنی شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کیے بغیر بھی مر جائے تو اللہ چاہے تو اس بندے کو اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کا مستحق بنے گا وہ،
لیکن اس کے دامن میں شرک نہ ہو. اور اگر شرک کے ساتھ وہ نمازیں لے گیا، روزے لے گیا، صدقہ لے گیا، دنیا بھر کی خیراتیں لے کے گیا، لیکن ساتھ میں شرک دامن پہ لے گیا، تو اللہ نے کہا اس کے عمل ضائع و برباد ہے. اور مشرک جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نہ گزار دے. قرآن کی آیت ہے کہ سوئی کا جو ہول ہوتا ہے اس میں سے اونٹ اگر گزارنا ناممکن ہے، ویسا مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے. تو توحید کی اہمیت بہت ضروری ہے. توحید کو سمجھے، جانے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اس پر جم جائے. توحید اگر زندگی میں نہیں تو سارے اعمال رائے گا اور برباد ہے. یہ توحید پر بات ہوئی تھی. آئندہ دوسرا آڈیو آئے گا شرک فی الرسالت، یعنی لوگ تو ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرا شریک رسول کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی پرستش کرنا، اور ان کو اللہ جان کر نہیں کرنا بلکہ اللہ کے قریب کرنے والے اعمال سمجھ کر کرنا، اور اس کو بعین نیکی اور دین سمجھتے، حالانکہ وہ دین اور ایمان کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اس کو لوگ کیا سمجھتے؟ یہ اچھا ہے، اس میں کرنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہوتی. اب میں ایسے حدیث وادی رکھ کے جو کوئی دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جس میں ہمارا حکم نے عمل مردود ہے، یعنی دین کے اندر ایسا طریقہ نکالنا جس پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، تو وہ عمل کیا ہے؟ قابل قبول نہیں، یہ رد ہے. اور ایک حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو لہٰذا قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بناؤ، اور قرآن اور حدیث کو ویسا سمجھو جیسا صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، اس طرح اپنی زندگی نافذ کرو. اور ہمیشہ دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ جب تو نے مجھے ہدایت دی تو میرا دل ہدایت پہ رکھنا، اور مجھے موت دے تو ہدایت پر دینا جب تم مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تمام مسلمانوں کے خطاؤں کا معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو موحد تھے. اور اللہ جو شرک پر فوت ہوئے، معاملہ تیرے ہاتھ میں، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اللہ جو ابھی موجودہ دور میں شرک پہ، اللہ تو ان کو ہدایت یافتہ فرما. اللہ تمام مریضوں کی شفاعت کلی عطا فرما. اللہ تمام مسلمان کو متحد فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر، نیک کر، اور عمل صالح یعنی وہ عمل جو اللہ کے نبی بتایا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.